بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان ناظرین، پروگرام نیوز سینڈ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز 26 فروری 2024 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور حلف اٹھانے کے بعد کل ان کے 100 دن پورے ہونے جا رہے ہیں۔ کل صبح جو ہے وہ اپنے 100 دن کا یقینی طور پر کوئی جشن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے وہ منائیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اتنی زیادہ ایکٹیو ہیں کہ وہ خود چیزوں کو نہ صرف ری ٹویٹ کرتی ہیں بلکہ کمنٹ کرتی ہیں، رپلائی کرتی ہیں، اپنے لوگوں کا، اپنے جو ان کے ہم خیال ہیں ان کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس پر بڑی بڑی اناؤنسمنٹس بھی کرتی ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ مریم نواز اقتدار میں آ رہی تھیں، ابھی ان کی نامزدگی ہو رہی تھی، تو بہت ساروں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہیں، اور ایک بادشاہ کی بیٹی ایک ملکہ کی طرح ہی بیہیو کرے گی، لیکن انہوں نے حیرت انگیز طور پر ان 100 دنوں میں بہت سارے ایسے نئے پروجیکٹس کا اعلان کیا جو اس سے پہلے ماضی میں ہمیں نظر نہیں آتے رہے۔ ہم یہاں پر شہباز سپیڈ کی بات کرتے رہے، ہم نے اس کے بعد محسن سپیڈ کی بھی بات کی، لیکن مریم نواز کے اناؤنس کیے ہوئے ان 100 دنوں میں اگر منصوبوں کا ذکر کیا جائے تو وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم ان میں سے بہت ساری چیزیں بھولنے لگے ہیں۔ فری انٹرنیٹ دینے کے حوالے سے بات کر لیں، اپنی چھت کے منصوبے کے حوالے سے بات کر لیں، محکمہ صحت میں کلینکل ویلز کی آپ بات کر لیں، آپ ابھی جو حال ہی میں 5 لاکھ کسانوں کے لیے 300 ارب کے بلا سود قرضوں کی بات کر لیں، آپ ہمت کارڈ کی بات کر لیں، آپ خواتین کے لیے سکوٹیز کی اور جو موٹر سائیکلز ہے وہ کچھ تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہو گیا اس کی بات کر لیں، آپ پاکستان کے پہلے ورچوئل پولیس اسٹیشن کی بات کر لیں، آپ مریم کی دستک جو ابھی کل ہی ایپ شروع کی گئی ہے اس کی بات کر لیں، آپ صفائی کے نظام کے حوالے سے بات کر لیں، آپ سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے بات کر لیں، آپ جو بھی منصوبہ جس بھی شعبے میں آپ بات کرنا چاہیں گے آپ کو وہاں پر مریم نواز کی کوئی نہ کوئی انٹرفیئرنس، کوئی نہ کوئی سٹیپ ایسا ملے گا کہ وہ آپ کو وہاں پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کوئی منصوبہ کوئی چیز دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بڑا کمال کیا، پولیس کے پاس پہنچی تو پولیس کی وردی پہن لی، ایلیٹ فورس کے پاس پہنچی تو ایلیٹ فورس کی وردی پہن لی، تو یہ بڑا ہی مختلف قسم کا ایک اینگل تھا۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مریم نواز بہت ہی برینڈڈ قسم کے پرس کے ساتھ، برینڈڈ قسم کے سوٹوں کے ساتھ اور بڑے برینڈڈ قسم کے سینڈلز کے ساتھ مجموعی طور پر جب وہ نکلا کریں گی تو کوئی 30-40 لاکھ روپے کے چیزیں انہوں نے پہنی ہوئی ہوں گی، لیکن انہوں نے جس طرح عام خواتین کو ان کے گھروں تک پہنچی، ان کو گلے سے لگایا، اور ان تمام کی ویڈیوز، ان تمام کی تصویریں ہم دیکھتے رہے، اور ان تمام کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہیں ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کا لقب بھی دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ وہ کر رہی ہیں وہ دکھاوے کے لیے کر رہی ہیں، ان کے اندر نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی اس میں ٹھوس کوئی چیز ہے، بس وہ ٹک ٹاک بنانا چاہتی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا چاہتی ہے۔ یہ حقائق ہیں کیا؟ کس طرح دیکھتی ہے مختلف پارٹیز اور خاص طور پہ خود حکومتی پارٹی اور اپوزیشن کی پارٹیز، اور مریم نواز کے 100 دن کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ یہاں پر بہت ہی مشکور ہوں مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ خاردار موجود ہیں۔ جس طرح پہلے خام ٹھونک کر اپنی پارٹی کے لیے بات کیا کرتی تھی، اسی طرح مسلم لیگ نون کے لیے اتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ مریم نواز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی موجود ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسماء یہاں پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ابھی یہاں پر جس پارٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے میں تعارف کروانے جا رہا ہوں، خاور نہید موہل کا، اور ان کے حوالے سے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہنا ہے، کیونکہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی تعریف کرے گی، تنقید کرے گی، کچھ پتہ نہیں چلتا کس طرف کو وہ چلے جاتے ہیں، تو یہاں پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خاور ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت ہی گرم جوش اور بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیشہ سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا خاصہ ہے، ناز بلوچ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ناز، آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے بہت سارے منصوبے ان کے بیان کر دیے، وہ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس میں ہر گورنمنٹ کے اپنے پلانس ہوتے ہیں جو وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں، جو وہ ان کا ایک رائٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایز اے فیمیل آپ ان کے 100 ڈیز، تو سب سے پہلے تو میں خود بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ فیمیلز کو ہر فیلڈ میں آنا چاہیے، اور اپنا ان کا جو پازیٹیو رول ہے، اور دیکھیں وہ ایک پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی سی ایم ہے، تو ان کو نہ صرف یہ
میں اسے کہوں گی کہ لپ سروس کرنی چاہیے کہ پروگرام اناؤنس کیے جائیں, اس کے پریکٹیکل سٹیپس کی طرف جانا چاہیے. جو آپ نے ڈفرینٹ ادھر مجھے مطلب آپ نے ایک سیگمنٹ یہ پوری مجھے اصل میں نا ایک پوری کی پوری کتاب بھی یہاں پہ حکومت پنجاب کی طرف سے ابھی 2-3 دن پہلے. اس ٹائم ہمارے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, اس کو نہیں دیکھیں گے, تو یہ ہمارے جیسے لوگ جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے. دیکھیں انٹرنیٹ ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے, نو ڈاؤٹ ہم اس دور میں ہیں جہاں بہت ضرورت ہے, لیکن اس میں لوگوں کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ چاہے کوئی بھی ہو, میرا آٹا تو ضرورت ہے, آٹا سستا ہو گیا وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا. آٹا سستا دیکھیں آپ کے ملک میں کسان, آپ نے کسان کے کارڈ کی بات کی, کسان کے ساتھ اس وقت ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے کہ اس کو ڈی اے پی بلیک میں ملی. اس میں فائدہ کن کا ہوا؟ جو چنچی لوڈر تھے ان کا فائدہ تو ہوا, ایک کسان کا نہیں ہوا. ان کو 12,000 میں ایک بوری ملی, لیکن گندم کا ریٹ جو گورنمنٹ نے بنایا وہ 3900 تھا, جبکہ اس ایک من کے پیچھے جو لاگت ہے وہ اس سے ڈبل میں چلی جاتی ہے. چلیں گورنمنٹ سوچتی کہ اس سے 39 سے زیادہ ریٹ لگا دیتی, بعد میں اس ایک صوبے کی اگر پیداوار زیادہ ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اگر آپ بھیجتے ہیں تو جو کہ قانون ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, آپ کوئی بھی اجناس جب ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھیجتے ہیں وہ سمگلنگ نہیں ہے, وہ تجارت کے زمرے میں آتا ہے. جبکہ ہماری گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے جو ایک بہت بڑا کرٹیسزم کا ان کو سامنا ہے, جو کہ اگینسٹ دا لا یہ حرکت کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ کی لیگل ٹیم بھی انہیں نہیں, ان کے یونیفارم پہننے کے بعد فوراً تو پولیس کے آرڈیننس کے تحت گزٹ تو لے آتے ہیں جس کی ڈیٹ بھی چینج ہوئی ساری دنیا کو نظر آتی ہے, لیکن انہیں یہ پراپر وے میں کیوں نہیں بتایا جا رہا, ان کو مس گائیڈ کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ سی ایم ہیں, آپ اس خواب سے نکل آئیں جو آپ نے بنایا ہوا تھا کہ میں یہ یونیفارم پہنوں گی, ایک لاڈلے شہزادے کے بچوں والے خواب سے. یہ ملک پاکستان کی عوام آپ کے خوابوں کے اوپر نہیں چلنے والی ہے, لپ سروس پہ نہیں چلنے والی ہے. پریکٹیکل چاہیے, لوگوں کو بجلی سستی چاہیے, لوگوں کو گیس سستا چاہیے, لوگوں کو آٹا چینی نمک جو بنیادی ضرورتیں ہیں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایکول رائٹ ہے, یہاں پہ امیر سے ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ نے کہا جی وہ برانڈڈ ڈریسز نہیں پہن کے گئی, آپ کو یا مجھے اس چیز سے ہم کیسے واقف ہو سکتے ہیں کہ میڈم نے ان یونیفارم کو 6 مہینے پہلے سے ان کے پلان میں شامل تھا جو پریپیئر کیا گیا, اور ان کے جو لانگ بوٹس تھے وہ کیا آپ دیکھیں کہ وہ 1000 روپے کے تھے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا وہ برانڈڈ شوز کی باتیں کی جا رہی تھی, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جس طرح وہ ادویات دینے کے لیے گئیں, وہ مختلف خواتین کے پاس گئیں, دیہات میں گئیں, جا کے ان کی چارپائی پہ بیٹھ گئی, ان کے ساتھ دیہاتی عورتوں والا پہناوا پہنتی نا, جیسے وہ ایک کنیکٹیوٹی میں چل رہی تھیں کہ وہ ایلیٹ فورس میں ان کا یونیفارم, پولیس فورس میں ان کا یونیفارم, اگر وہ ڈاکٹرز کے پاس گئی ان کا انہوں نے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا. پھر بندہ تو یہی تھا, ان کا جو چین آف سیریز تھا, پھر جیسے وہ درانتی کے ساتھ گندم کاٹ رہی تھی تو وہ گندم اسی لیول پہ ہی کاٹی جاتی, نہ کہ ایک بندہ امریلا لے کے جا رہا ہے. سر یہ وہ دور نہیں ہے کہ شاہی راج چلے گا, شاہی بادشاہی لاڈلے جو خواب دیکھیں گے وہ گورنمنٹ کے ہی پیسے سے, عوام کے ہی پیسے سے ان کو انویسٹ کر کے لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ سے ہو, صحیح ہے, آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. لپ سروس ہے, نہیں لپ سروس ایگزیکٹلی سیٹسفائی نہیں آپ, میں نہیں کہہ رہی یہ جتنے منصوبے یہ سارے کے سارے مطمئن نہیں ہیں آپ ان سے. منصوبے تو بہت سے لوگ آتے ہیں دے کے جاتے ہیں, لیکن لائف آپ کی منصوبوں کی اہمیت نہیں ہے. لائف منصوبے کیا جب تک وہ فلفل نہ ہوئے تو وہ لپ سروس ہی ہے. کچرا اٹھانے کی بات کی, نہیں اٹھایا گیا. کچرا اٹھانا یہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے انتظامیہ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. مریم نواز نہ بھی ہو, کوئی بھی سی ایم ہو, تو وہ تو اٹھانا ہی اٹھانا. سڑکیں بنانے کے حوالے سے اس میں کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے؟ یہ انفراسٹرکچر جو روڈ کا ہوتا ہے, یہ صفائی کا ہوتا ہے, یہ تو آلریڈی آپ کے سکوٹیز کہہ رہی ہیں, نہ سکوٹیز دینے کی بات کر رہی ہیں. پھر میں یہی کہوں گی ہر گھر کی بچی کا مسئلہ سکوٹی نہیں ہے. آپ ان نوجوانوں کو بیسک تعلیم سستی کر دیں, ان کی سبسڈیز دے رہے ہیں نا ان کے لیے, آپ ان کو ایک کمفرٹ زون دے رہے ہیں نا, ان بچوں کے لیے تعلیم مفتی کر دیں. آپ یہ کریں نا, آپ پیٹرول سستا کر دیں. نہیں پیٹرول تو فیڈرل گورنمنٹ سستا کرے گی نا, پنجاب گورنمنٹ تو نہیں کرے گی. پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے نا پنجاب. اچھا ہی ہے, آپ کے ملک ہے نا, ان کے چچا بیٹھے ہوئے ہیں, چچا سے کہیں کہ بات ہے نا, ٹھیک ہے ساری ہے تو بندر بانٹ, بیٹے کو یہ دے دیا, بیٹی کو یہ دے دیا, چچا کو دے دیا. آپ کا اقتدار گھوم ہی تو ان 2-3 فیملیوں میں رہا ہے نا, باپ دادا بیٹی بھانجا بھتیجی. کیوں؟ صحیح ہے, صحیح ہے, نہیں کوئی باپ دادا اس میں خبر. آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح دیکھ رہی ہے؟ حکومت کا حصہ ہے بھی ہے نہیں بھی ہے, گورنر ہاؤس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وزارتوں میں آپ موجود نہیں ہیں, اور خاص طور پہ خاتون وزیر اعلیٰ ناز تو بالکل سیٹسفائی نہیں ہے. سر ہم تو سیٹسفائی ہیں. اچھا مطمئن ہے؟ ہاں جی مطمئن ہے, لیکن کچھ کام ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہونے چاہیے اور نہیں ہو پا رہے. صحیح.
जो भी प्रोजेक्ट के ऐलान हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो मैं ज़रूर सीएम साहिबा पूरे करेंगी। मैं इंशाल्लाह पूरी होप हम लोग रखते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन ये देखें जो मैम नाज ने कहा है गंदम वाला इशू, उसमें किसान रुल के रह गया है। वो किसान का ये होता है कि वो जब गंदम उठाता है या मुंजी की फसल होती है वो कहता है मैंने अपने बच्चे की शादी करनी है, सही है, मैंने घर खरीदना है, उसका तमाम हिसार फसल पे डिपेंड करता है। लेकिन इस दफ़ा जिस बंदे की 2 करोड़ की भी गंदम है वो भी खाली हाथ अभी तक पड़ा हुआ है। कुछ ने ज़रूरत के लिए थोड़ी बहुत गंदम बेची है, अदरवाइज़ सारे लोगों ने स्टॉक करके रखी हुई, उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर पहले इन लोगों ने गंदम परचेज़ कर ली गवर्नमेंट ने, वो नहीं करनी चाहिए थी। किसान का कसूर तो नहीं है, वो इन्होंने अपना पैसा बनाने के लिए, अपना माल कमाने के लिए सब ने बंदर बांट की और ख़रीद के रख ली। अब जी पहले की गंदम वो तो निगरान हुकूमत ने की थी ना सर, निगरान हुकूमत भी तो इन लोगों की थी, वो कौन सी किसी एक बंदे की थी। इन लोगों की मतलब आप लोगों की, आप इत्तेहादी हैं ना। चलिए हमें भी शामिल कर लें। मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत थी ना पंजाब जी, में, तो बिल्कुल, निगरान हुकूमत थी। और मोहसिन नकवी साहब तो जरदारी साहब के बेटे हुए, लेकिन अब गलत बात तो जो गलत बात है वो तो गलत वो बात तो है। गलत और बात खैर है। मोहसिन नकवी साहब का तो रोल भी नहीं है इसमें, फेडरल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ठीक की है। थी, पंजाब लेकिन हुकूमत ने तो बहरहाल नहीं वो की गलत थी। था। हाँ, पंजाब हुकूमत ने नहीं की थी, फैक्ट जो है फैक्ट है। लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट मिलके और पंजाब गवर्नमेंट गंदम का कुछ करती, किसान को रिलीफ मिलता है जितना किसान ने आप ये investment की रोटी हुई थी। सस्ती हुई उसके नतीजे में जो सारा गंदम सर, वाला रोटी इशू से आप सुन लें, रोटी उससे से चंद लोगों को फायदा हुआ नहीं, है। चंद लोगों को फायदा नहीं हुआ। 2800 वाला थैला इस वक्त 1400 रुपए पे आ गया हुआ है। 2800 का थैला था 20 किलो का, खबर वो 1400 रुपए पे आ गया, 1400 रुपए पे आधी कीमत पर आ सर गया। एग्जैक्टली आप सही फरमा रहे हैं, वो आ गया। लेकिन आप ये बताएं किसान कहाँ रहा हमारा, और किस अगली दफा गंदम की अगर फसल नहीं होती, ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेंगे, फिर इनका क्या है? ये तो इम्पोर्ट कर लेंगे, किसान कहाँ जाएगा? बात तो किसान की है ना, ये तो इम्पोर्ट कर लेंगे, इसमें कोई नहीं, किसान तो कुछ ना कुछ तो लगाएगा, खाली जमीन तो नहीं छोड़ेगा ना। ये एक बड़ा जो टेक्निकल मेजर- इशू सर, है। जो लेकिन आप मेजर- ये कह रही हैं किसान का नुकसान हुआ, मैं उससे आपसे एग्री करता हूँ कि 3900 रुपए अनाउंस किए गए थे, कीमत फी मन इमदादी कीमत अनाउंस की गई थी, वो किसान को मिलनी चाहिए थी, उस पर खरीदारी होनी चाहिए थी, उस पर नहीं हुई। ये 100% दुरुस्त कह रही हैं ठीक है। अब मैंने प्रोजेक्ट का, लाहौर प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, जी हाँ। ठीक है, उसमें देखें वो बहुत अच्छी बात है, लाहौर को बहुत मतलब पेरिस बना लें, जो बना लें, लेकिन बाकी जो छोटे सिटी हैं उनके लिए भी मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान होना चाहिए। उनका भी राइट है, सिर्फ लाहौरियों को ही जिंदा रहने का, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का राइट नहीं है। अब छोटे सिटी में चले जाएं, देखें मैं बात करती हूँ हफ्जाबाद सिटी की, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। हमारा गांव है तकरीबन मोटरवे सूखे की मंडी से 3-4 किलोमीटर पे। सर आज से 25 साल पहले भी वहाँ प्राइमरी स्कूल था, आज भी प्राइमरी स्कूल है। 6-7 किलोमीटर पैदल चल के मिडिल एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। सर आज का जो दौर चल रहा है, देखें कितना प्रॉब्लम है, गर्मी सर्दी में एजुकेशन इतनी, यानी कि उधर गवर्नमेंट की सस्ती है, लेकिन जब स्कूल ही करीब नहीं है, रिक्शे वाले जो पेट्रोल का रेट है, ठीक है, एजुकेशन बहुत महंगी हुई पड़ी है। इसलिए कि स्कूल, अब मैं समझती हूँ कि जो 25 साल पहले स्कूल प्राइमरी था उसको अब मिडिल, अव्वल तो हाई होना चाहिए था, अगर हाई नहीं है तो एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल ज़रूर होना चाहिए था। सही है, सही। आप कह रहे हैं कि किसान के साथ और एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए तवज्जो थी, देनी चाहिए। उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल नहीं दी जा रही। बड़े मंसूबे वज़ीर तालीम आए थे, वो बड़े बड़े मंसूबे बयान कर रहे थे कि वो भी कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे बयान हैं। करना एक अलग बात है, अमल करना और बात, लेकिन अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने 100 दिन हुए हैं, 100 दिन में आगे जो है मैं तो कह रही हूँ देखते कि हैं। इंशाल्लाह ताला हम अच्छी होप रखते हैं सही कि आगे अच्छे मंसूबे होंगे। सही, बिल्कुल सही। अज़मा सुन रही हैं आप बातें सारी, बिल्कुल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है आपकी हुकूमत की कारकर्दगी से। मंसूबों का ऐलान हो रहा है बड़ा बड़ा, लेकिन प्रैक्टिकली किसान को भी रोल दिया गया, और एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं है। ये आपके सामने कह रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, मुझे तो हंसी भी आ रही है और हमदर्दी भी बहुत है अपनी बहनों से। इनको मेरे ख्याल में सियासत की कुछ इतनी समझ बूझ शायद नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने इस टाइप के कमेंट्स पास किए। एक तो ये है कि ये जो पेट्रोल की बात इन्होंने की, इनको ये पता होना चाहिए कि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। और नहीं, वो कह रहे हैं उनके चचा की हुकूमत है ना, वो अपनी हुकूमत, नवाज लीग, मुस्लिम लीग नून की है ना वहाँ पर। पेट्रोल की उन्होंने, इनको मेरे ख्याल में ये शायद इनको बताया किसी ने नहीं कि पिछले 1 महीने में कम से कम 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम हुई है। अच्छा। और शायद इनको ये भी किसी ने नहीं बताया कि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई
آپ کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے 38% سے وہ مئی کے مہینے میں 11% پہ آ گیا ہے. پچھلے 29 مہینوں میں سب سے نیچے آ گیا ہے. آپ کی جتنی یہ اجناس ہیں اس میں آپ مرغی سے لے لیں, آپ ٹماٹر, پیاز, پھل, آپ جتنے یہ صابن تک لے لیں, جو عام ہمارا استعمال کی چیزیں ہیں ان سب کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. عام آدمی اتنا ریلیف فیل کر رہا ہے. اور مریم نواز صاحبہ, میری 2-3 دن پہلے ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا الحمدللہ یہ میرا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ کس طرح سے یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو کیسے بوتل میں قابو کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ قابو میں آ گیا ہے. ایل پی جی کی قیمت بھی آپ کی کم ہو گئی ہے. آپ کی تمام وہ چیزیں جو آپ ڈیلی یوز کے آپ کی ہیں وہ ایک عام آپ کسی راہ چلتے سے پوچھ لیں تو وہ بھی سکھ کا سانس لے رہا ہے. دیکھیں 100 دن جو ہیں پہلے وہ ڈائریکشن شو کرتے ہیں ایک حکومت کی. مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی پہلی سپیچ کی تھی اور وہ الحمدللہ تقریباً 2/3 میجورٹی سے الیکٹ ہو کے چیف منسٹر آئی تھیں, انہوں نے اس میں سے میرے خیال میں 90% چیزیں جو ہیں وہ خالی وعدے وعید نہیں تھے, ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں جو ہیں پوری کر رہی ہیں. جب وہ بنی تھیں چیف منسٹر تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا مریم صاحبہ میں تو آپ کو جانتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے, لیکن لوگ آپ کو نہیں پہچانتے ہیں. تو آگے سے انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا چلو پھر ان کو سرپرائز دیتے ہیں. تو سرپرائز تو آپ کو روز کا ایک مل رہا ہے. میرے خیال میں جو بزدار حکومت تھی جس میں ہم بھی شامل تھے, 100 دن میں تو میرے خیال میں فائلیں بھی ان کو پڑھنی جو تھیں صحیح طرح سے نہیں آئی تھیں, کیونکہ وہ بہت انڈر ٹریننگ تھے اور وہ خود کہتے تھے کہ جی مجھے تو ابھی تک فائلوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور یہاں پہ آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں کہ وہ صبح 7 بجے وہ شروع ہوتی ہیں کام کرنا, رات کو 1 بجے تک وہ کام کرتی ہیں, نہ خود بیٹھتی ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیتی ہیں. اور وہ اپنے آپ کو پتہ ہے کیا کہتی ہیں نجم, وہ کہتی ہیں کہ میں مزدور ہوں. وہ اپنے آپ کو مزدور کہتی ہیں. اور وہ جو بھی کر رہی ہیں نجم, دیکھیں وہ ہیں سیاسی ورکر, لیکن 100 دن میں آپ مزدور سے مجھے یاد آیا, اب آپ کہہ رہی ہیں میری تھوڑی دیر پہلے ان سے بات بھی ہوئی اور انہوں نے یہ کہا, ابھی عظمہ بخاری بتا رہی ہیں تھوڑی دن پہلے کہ وہ ایک اور پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ جو سوٹ پہنتی ہیں وہ 300 400 600 800 روپے کا ہوتا ہے. وہ مریم نواز کے سوٹ عظمہ بتائیے گا وہ 700-800 روپے والے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں اب ہم اتنی سیریس گفتگو کر رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں عظمہ بخاری نے شاید فرط جذبات میں بات کہہ دی ہے. اچھا, میں یا وہ یا یہ جو بھی پہنتے ہیں نا, اگر آپ اپنے ذاتی پیسے سے پہن رہے ہیں تو جتنے مرضی کی بھی آپ پہنیں, اس میں اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں لگا ہوا نا تو آپ کو آزادی ہے. کوئی قانون کوئی آئین آپ کو نہیں روکتا. قائد اعظم کو آپ دیکھیں کتنے وہ ویل ڈریسڈ اور ویل گروم تھے, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو تھے وہ ان کے پلے کچھ نہیں تھا. نہیں, آپ لباس سے نہیں دیکھتے ہیں, آپ کارکردگی سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کی جو فوکس کیا ہے اور آپ ڈیلیور کیا کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ڈیلیوری پہ فوکسڈ ہیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی ہیں جس کو وہ پورا نہ کر سکے. انہوں نے رمضان پیکج سے شروع کیا, 65 لاکھ گھروں میں باعزت طور پہ انہوں نے ریلیف پیکجز پہنچائے. کم از کم 2.5 کروڑ لوگ جو تھے اس سے مستفید ہوئے. 30 ارب کا سبسڈی انہوں نے آتے ساتھ ہی, کیونکہ وہ سب سے پہلا چیلنج تھا. دوسرا سب سے بڑا چیلنج روٹی, اور روٹی میں آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. جب شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ روٹی آپ نے, وہ تو کسان کی جیب سے نکال کے دیا نا آپ نے, حکومت نے تو اس میں کچھ نہیں دیا. آپ 2 ایشوز کو نا نجم, آپ دو ایشوز کو کنفیوز نہ کریں. یہ جس پہ آج ہمارا ٹاپک کسان نہیں تھا, ہمارا گندم کا ایشو نہیں تھا, اور وہ ایشو مریم نواز کا سب سے بڑا کریڈٹ کیا لیتی ہیں وہ, کہ انہوں نے مہنگائی کم کی. اس فلیگ شپ کام تو ان کا یہی ہے نا, یہ وہ دعویٰ کرتی ہیں اس میں روٹی کام ہوئی, اور روٹی جو کام ہوئی وہ کسان. نجم آپ میری بات سن لیں پلیز. جب انہوں نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ روٹی کی قیمت کم ہوگی, نان بائی پروٹیسٹ کر کے باہر آ گئے تھے. لوگوں نے کہا تھا یہ تو سارے لپ سروس ہے.
جس بھی ہم جاتے ہیں نان بھائی کے پاس کوئی قیمت کم نہیں. وہ آپ نے پرچے کرنے شروع کر دیے نا بعد میں. وہ خود گئیں, وہ خود اسپاٹ چیکنگ انہوں نے کی, خود نکلی. ان کے جتنے پرائز کنٹرول میجسٹریٹ سے جو کہ پچھلے 3.5 سال ختم کر دی تھیں یہ کمیٹیز, تھیں ہی نہیں, صحیح, ان کا وجود ہی نہیں تھا. وہ اے سیز ڈی سیز سب کو انہوں نے لائن اپ کیا کہ مجھے قیمت چاہیے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھی نان بائز 500 پہ نہیں وہ اتفاق کرے تو انہوں نے 800 روپے 20 کلو تھیلے کی قیمت کم کی. پھر وہ لائن پہ آ گئے اور انہوں نے 16 روپے کی روٹی دینا شروع کر دی. آج آپ جس بھی تندور پہ جاتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, 1400 کو آپ کو 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے اور روٹی تقریباً 12-13 روپے پہ پہنچ گئی ہے. اتنا بڑا میرے خیال میں ایک عام انسان کو ریلیف عام جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ ہمارے دور میں بھی سب یہ گندم کا مافیا یاد ہے آپ کو, اوپر چلی جاتی ہیں واپس نہیں آتی, یہ واپس آئی ہیں اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا اب اس کے بعد آپ آئیں, آپ کو روز وہ کہاں نظر آتی ہیں؟ آپ کو وہ یا کسی اسکول میں نظر آتی ہیں, یا آپ کو کسی وہ ہسپتال میں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کو ورچوئل پولیس اسٹیشن کا اجرا پہ جاتی ہیں, یا وہ کسی آپ کو اکیڈمی میں, یا ٹک ٹاک بنانے جاتی ہیں نا, کہتے ہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے جاتی ہیں. اگر دیکھیں ٹک ٹاک اگر تو آپ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرنی ہے تو ٹک ٹاک نہیں بنے گی. اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو سوشل میڈیا تو آپ نہیں استعمال کرتے. نہیں میں بھی کرتا ہوں, آپ کریں, چاہے آپ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جا رہی ہیں, جا رہی ہیں, بہت اچھا کام ہے. بات سنیں آپ, نہیں میری بات دیکھیں, آپ جائز تنقید کریں, جائز تنقید, آپ بھی نکلیں باہر, آپ لوگ نکلیں باہر. اگر آپ کی کوئی ٹک ٹاک بنا لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. سوشل میڈیا کس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلیں, آپ نے وہاں پہ پبلسٹی کی ہے, 40,000 آپ کے ساتھ کیمرہ مین ہے, آپ نے فوٹیج لی ہے, اپنے سوشل میڈیا پہ چلا دیے. آپ کو شاید یہ نہیں پتا, آپ نے کہا جی ہمیں سیاسی سمجھ بوجھ کے نہیں پتا. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم پولیٹیشین نہیں ہیں اور ہمیں عظما کردار صاحبہ جیسی سیاسی سوجھ بوجھ بھی نہیں چاہیے. دیکھیں میری بات, الحمدللہ ہم لوئر ہیں, ہم لاء کے مطابق بات کریں گے. ہمارا کسی بھی پارٹی سے کسی پنجاب حکومت ہے, چاہے وہ اس حکومت ہو یا پرانی حکومت ہو, اس میں ہر منسٹر کو میڈیا کی فیسلٹی حاصل ہوتی ہے. ہر منسٹر جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کر سکتا ہے. ہر منسٹر جو ہے وہ جب جاتا ہے تو اس کا میڈیا اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور چیف منسٹر کا بھی ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. باری باری بات کر لیتے ہیں نا, باری باری بات کر لیتے ہیں. اب تھوڑا سا جواب وہ دینا چاہ رہی ہیں. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں, ان کو یہ نہیں پتا, ہمیں پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں, کچھ دھیلے کی چیز آپ کو نہیں پتا. دیکھیں پتہ کہ آپ یہ بات ہے, آپ کی پرائم منسٹر کو, ساری کیبنٹ کو, میڈیا, ڈی جی پی آر کا پورا دفتر ہے, ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر منسٹر کے ساتھ جائیں اور ان کی جو میڈیا کی جو کوریج ہے وہ کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے, اور ٹیکس پیئر کا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. جب محترمہ بینظیر بھٹو شاہد پرائم منسٹر تھی, سب کے ساتھ ہوتا ہے, سب کے ساتھ زیادہ اعتراض نون لیگ والوں کا تھا. اب اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل مطلب ہماری پالیسی ان کو پسند آئی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو وزیر اعلیٰ بنا لیا. ابھی یہ کہتے ہیں ہمیں سوجھ بوجھ نہیں ہے. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہی, نہیں وہ آپ سے انہیں کہہ رہی تھی, ویسے آپ کو نہیں کہہ رہی, آپ کو کم کہہ رہی تھی, انہیں کہہ رہی تھی. باقی لیکن ایک ناز سے جواب تو لے لینا, ناز سے اس میں ناز سے جواب لے لیتے ہیں, لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے. جواب ہے کوئی نہیں. ڈی جی پی آر کا دفتر کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے وہ ڈی جی پی آر کا دفتر کیا کرتا ہے یہ بتا دیں. وہ ظاہر ہے ڈائریکٹریٹ ہے, وہ کیا, اس کا کیا کام ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ اور وزیروں کی کوریج ہی کرنا ہے نا. حضور یہی بات ہے نا, یہی بات ہے. ٹھیک ہے چلیں میں اسے جواب لیتا ہوں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم سب شامل ہیں, سب شامل ہے, ٹک ٹاک بھی شامل ہے, ٹک ٹاک بھی شامل ہے. بالکل صحیح ہے, میں کوئی برائی ہے؟ سارا پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے, کیوں بیٹھے ہوئے وہاں پہ؟ نہ بیٹھے نا. بالکل ٹھیک, جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں مریم نواز کی کارکردگی کے حوالے سے. سب سے بڑا ان پر اعتراض یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتی ہیں سوشل میڈیا کے لیے کر رہی ہیں, ٹک ٹاک بنانے کے لیے کر رہی ہیں, اپنی ویڈیوز جو ہے ٹویٹر پہ شیئر کرنے کے لیے کرتی ہیں, سارا کچھ اس کے لیے کر رہی ہیں. لیکن یہاں پر عظما کاردار موجود ہیں, خاور ناہید محل موجود ہیں, ناز بلوچ موجود ہیں. ناز سنا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں کس لیے ڈی جی پی آر پورے کا پورا موجود ہے, وہ کام ہی یہ کرتا ہے کہ اس نے کوریج کروانی ہے, تو کوریج تو آئے گی نا پھر, اور اس لیے کیونکہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کام کر رہی ہیں. نہیں,
نہیں کہ ان کے لیے کیا کام ہو رہا ہے, ان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ کہاں جا رہا ہے, تاکہ پتہ چلے, ٹرانسپیرنٹ ہو ہر چیز. دیکھیں لوگوں کو پتہ سوشل میڈیا سے جن باتوں کا چلتا ہے اس سے زیادہ جب رات کو وہ گھر میں رہتے ہیں, وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, ان کو سب پتہ چلتا ہے. یہ صرف ٹک ٹاک سے ہم اویئرنیس دے رہے ہیں, اپنی پبلسٹی ہی کر رہے ہیں ہم. اس سے آپ کی عوام کو کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں, آپ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. میڈم عظمیٰ کاردار سستی کی بات ہو رہی ہے, مال مفت دل بے رحم. جب ایک بندہ جس کی بیسک نیڈ جس نے جو بنانے والا ہے روٹی ہے, اس کا ہاں بالکل روٹی ہے, جس نے گندم جنریٹ کی اس کو کیا دے رہے ہو آپ. وہ سڑکوں پہ مال روڈ اسمبلی کے باہر آتا ہے, وہ پیسفل پروٹیسٹ کرتا ہے, کانسٹیٹیوشن اس کا آئین رہتا ہے, ان کو پتہ ہے آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں. آپ کا استاد جو قوم کا معمار ہے, اگر آپ کو میں نہیں بتاتی ہوں وہ 500 ارب میں کیا چیز شامل ہے. میری آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے جی, اور پی ڈی ایم کی بڑھائی ہوئی مہنگائی کو یہ گورنمنٹ کم کر رہی ہے. ان کو بیج, ان کو ہر قسم کی سہولت, ان کو سولر پینل, ساری چیزیں کسان کارڈ کے تھرو کو ملنے جا رہی ہیں, آسان قرضے ان کو ملنے جا رہے ہیں. 500 ارب کا باری باری کر لیجئے, باری باری کر لیجئے. سولر پینل ہماری حکومت میں تو 500 ارب کا کسان پیکیج آ رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا عظمیٰ, اگر ہم کمپیریزن کریں مریم نواز کا, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر روز ایک سرپرائز دے رہی ہیں, بہت کام کر رہی ہیں. صبح کتنے بجے, 7 بجے آپ نے کہا, بالکل 7 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک وہ کام کرتی ہیں. مجھے بتائیے گا اگر ان کا کمپیریزن خود شہباز شریف کے ساتھ, شہباز سپیڈ کی بات کی جاتی تھی, شہباز شریف زیادہ تیز تھے یا مریم نواز کی سپیڈ زیادہ بہتر ہے؟ آپ کو پتہ ہے پہلے دن میں نے ان سے یہ جب پوچھا کہ بھئی آپ کو مبارک دی, تو کہتی ہیں کہ میرے کندھوں پہ بہت بوجھ ہے, ذمہ داری ہے. میں نے کہا کیوں آپ کیوں پریشر فیل کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے نہیں وہ ان کا تو آئل لگا ہوا تھا, ناشتہ کر رہی تھی, اس وجہ سے پیچھے کیا گیا تھا. مجھے اپنے والد کا بھی یہ دیکھیں بلو دا بیلٹ باتیں کم کیا کریں. وہ کہتی ہیں کہ میرے والد کا بھی اور میرے چچا دونوں, والد اور چچا دونوں کی جو پرفارمنس ہے اس کو میں نے میچ کرنا ہے. تو میرے اوپر بہت ایک پریشر ہے, کیونکہ I have to live up to that. اور آپ یقین کریں وہ ان دونوں سے آگے نکل رہی ہیں. آپ دونوں سے آگے نکل رہی ہیں, دونوں سے آگے نکل رہی ہیں, اپنے والد سے اور چچا سے آگے نکل رہی ہیں. وہ دونوں ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور شی از فوکسڈ. صحیح ہے, وہ ان میں ایک ول ہے, گڈ گورننس جو ہے وہ ان کی ایک پوری ڈی این اے میں شامل ہے. صحیح. خاور میں آپ کا کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک چھوٹا سوال میں اسے ناز سے کر لوں. ناز, یہ تو میں نے شہباز شریف کے حوالے سے کیا, بزدار صاحب کی آپ کے وزیر اعلیٰ تھے نا, بڑا پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, وہ 45 سے 47 والا نہیں تھے, ایٹ لیسٹ یہ فرق ضرور تھا. بھائی صاحب 8 حلقے کھلے, سب سے پہلا آپ سے ہمارے پاس آ گئے, نہ اور حلقے کھلائے. آپ 45 47 سے آگے اب چلیں. مریم نواز کا اور بزدار کا کمپیریزن کریں. جو آئین کے مطابق گورنمنٹ ہی نہیں بنی ہے, جو چیز ہی فیک ہے, اس کی ساری مریم نواز کا اور بزدار کا کمپیریزن. آپ جائیں نا, باقی چیزوں میں کیا جائیں, سٹارٹ لینا پہلے, سب سے پہلے الیکشن کے رزلٹ کو دیکھ لینا, باقی باتیں چھوڑ دیں. دھونا نہ مچائیں نا, رونا دھونا کس بات کا, بزدار کا اور سی ایم مریم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کوئی مقابلہ نہیں, بالکل. دیکھیں کون آگے ہے؟ مریم نواز. اچھا مریم نواز, یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے. دیکھیں فیمیل ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مریم نواز آگے ہے. عثمان بزدار آئے, انہوں نے پہلے خود ایڈمٹ کیا کہ میں بھی کام سیکھ رہا ہوں. دیکھیں ایک ایڈمنسٹریشن کا وہ بندہ جس نے ایک پنجاب پورے کو سنبھالا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں سیکھ رہا ہوں. دوسرا ہوٹل کو شراب کا پرمٹ دے دیا, جب انکوائری شروع ہو گئی, اس پہ انکوائری ڈی جی ایکسائز نے کہا کہ مجھے جی سی ایم صاحب نے پریشرائز کیا, میں نے پھر دی گئے. ٹھیک ہے, اسی دور میں اس سے اگلا سکینڈل گندم کا برہان ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کے وزیر خوراک نے ریزائن کر دیا. اور اس کے دور میں جتنی بزدار کے دور میں کرپشن ہوئی ہے, ہر ڈی سی او ہر ڈی پی او پیسے دے کے لگے. جس نے بہت زیادہ پیسہ دیا اسے فیصل آباد گجرانوالا اچھے مل گئے, جس نے کم پیسہ دیا اس کو چھوٹے ڈسٹرکٹ مل گئے. کوئی بندہ بھاری قیمت دیے بغیر ڈی سی او ڈی پی او یا کوئی بھی اچھی پوسٹ ہے وہ نہیں لگا. بہت زیادہ 2 نمبری ان کے دور میں ہوئی. اس کے بعد یعنی کہ جو بھی چیف سیکرٹری دیکھ لیں 5 سے 6 چینج کی گئی. کیا مقصد بنتا تھا 5 سے 6 چیف سیکرٹری چینج کرنے کا؟ کیا بیوروکریسی سوچ سمجھ کے نہیں لگا رہی تھی؟ ہر بات پہ جب یہ کر لیتے تھے یو ٹرن, یہ کیا یو ٹرن ہوا؟ اس کے بعد آئی جی دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے چینج کی گئے. 3.5 سال وہ تقریباً آلموسٹ خود بندہ رہے, 5 سے 6 آئی جی چینج ہوئے. اب مریم صاحبہ کا دیکھیں کہ جو پہلے آئی جی کام کر رہا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے تو لگا رہے. یہ بات ہوئی نا
कि उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि मैं आ गई हूँ तो हर जो बंदा ठीक काम कर रहा है उसको भी वो प्लेटफॉर्म कह से रहे हैं पिछली हटाया हुकूमत जाए। थी, उनका ये कहना है कि पिछली हुकूमत भी आप ही की थी, उन्हीं के लगाए हुए बंदे जी थे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही था। पीडीएम क्या थी, आप सबकी इनकी मिली जुली हुकूमत थी ना, सारे नहीं, निगरान की बात कर रहे हैं, निगरान दो पीडीएम तो पहले थे ना, उससे वो निगरान तो उन्हीं का हिस्सा थे ना। ये जो आईजी लगे थे या सीसीपीओ लगे थे वो तो जब कहने को आप जो मर्जी कह लें, लेकिन अच्छा। केयर टेकर हुकूमत से हमारा क्या लेना देना? कोई तल्लुक नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था हमारा उनके साथ। वजीर दाखिला तो वो आपके बने हुए हैं। नहीं, बाद में वो अगर वो बने तो वो सेनेटर किसी बने, ना उसके किसी को बाद तो बने, सीट मिलनी ठीक है, थी अगर ना। उनकी अच्छी कारकर्दगी थी अच्छा। और पार्टी ने समझा कि वो अच्छा उनको काम कर अकोमोडेट रहे हैं करें तो तो ठीक किया, व्हाई नॉट? सही आपका निगरान हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, नहीं बिल्कुल था। कोई ताल्लुक अब नहीं था नाज हमारा। एमी कहती हैं, वो कहते हैं हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं था निगरान हम हुकूमत तो के एक साथ। पॉलिटिकल पार्टी थे, हमने तो इलेक्शन लड़ी है बस, बाकी पार्टीज की तरह। जब जिस बंदे और के अगर साथ वो आप हो, अगर वो हमारे होते उसकी तो हम तारीफें करें, जब उसको majority छोड़ से दें, ना उसकी जीत बुराई जाते करें, हैं। आप उधर क्या, आप उस स्कूल ऑफ थॉट को क्या कहेंगे? जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठूं, आपकी तारीफ करूं क्योंकि मैं आपके साथ हूं, जब मैं आपके मुखालिफ हो जाऊं, मैं आपके खिलाफ बातें करूं, इट मीन्स कि मुझे समझ ही नहीं है कि मुझे कहना क्या है, करना क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? मतलब मेरे वो ख्याल जोकर में वाली बात है कि जोकर नहीं, जहाँ वो पार्टी जिसे- तो छोड़ चुकी हुई है ना, अब आप सर जब मेरी बात पार्टी- सुने, जिस पार्टी पार्टी में छोड़ना मैं क्या हूँ। है, यही तो आप देखिए कि आप एक क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं जिनके ऊपर, तब आप उनका हिस्सा थे, तब वो अच्छे थे, आप उनका हिस्सा रहे हैं, पार्टल पर्सन थे। हाँ, तो उस वक्त हमने तब वो बहुत अच्छा था, वफादारी के तब वो साथ- अच्छा था, हमने जब बड़ा आपसे वफादारी भगोड़े के साथ- भागे, तब आप जब ये बुरे उसने थे, अब ये अच्छे हो ना गए। अपनी पार्टी कंट्रोल कर सके, ना मैनिफेस्टो अपना प्रॉमिस कोई भी पूरा किया, वादा किया, ना देखिए, वो मैं ना ये वो समझती ना वो हूँ, मुल्क को, ना पंजाब अपनी या बेगम को हमारा कंट्रोल मुल्क कर सके, पाकिस्तान किसी के बाप चीज की को वो नहीं जागीर कंट्रोल नहीं कर है। सके। आप टोटल नस्ल फेलियर, दर नस्ल इस टोटल मुल्क को, फेलियर, पंजाब को फेलियर की तरफ लूटते हुए क्यों टोटल जा रहे हैं? फेलियर। आपका किसान क्यों रोड पे रुल रहा है, आपका टीचर क्यों रुल रहा अरे है? भाई, आपके गंदम का स्टूडेंट को- स्कैंडल जो आपका था, आपके बहुत स्टूडेंट बड़ा को, बहरान आपके आया था। बुजुर्ग शहरी को सहूलतें क्यों नहीं है? आपकी हुकूमत आप में सेहत के- गंदम का मैं बहुत आपको बड़ा experience बहरान दूं आया कि था, अगर भूल एक गई हैं। आम बंदा रोड आप आगे एक्सीडेंट में चलें। मर जाता है ना, उसको रेस्क्यू 112 डेड हाउस देती है, आप उस लाश को वहां लेने के लिए आपको इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बेयर करना पड़ती है। आप तो अपने- हमारे मुल्क का आप सिस्टम तो- ये है, आप तो हम अपने यहाँ पे कारकुनों को सियासी मार झगड़े देते के हैं। लिए, रैंकिंग के वो लिए क्या करते कह रही है? हैं। वो हमें जिले- कोर इश्यूज पे बात जिले करनी शाह को भी चाहिए। मारा, जिले किसने शाह को मारा है? मार दिया। पंजाब पुलिस ने मारा है, आपने तो वो उस टाइम की गवर्नमेंट ने मरवाया है। आपने तो अब ये बात कर रही है सदफ को उस कंटेनर बंदे के नीचे जिसम के ऊपर देके 19 चैनल 5 की उसके वो जो ऊपर बीट 19 रिपोर्टर निशान थी, थे, उसको आपने जो उसको अपने मारा कंटेनर गया, के नीचे इतनी देके बर्बरियत मार के दिया। साथ छोड़ आप दिया। लोग तो ये उसका काम मेडिकल करते हैं, चेक मुड़ के करें, देखते नहीं उसका क्या किया मेडिकल आप चेक लोगों करें, ने। उसके ऊपर जो उसके जख्म के निशान आते हैं, किसने मारा है? पुलिस ने उठाया उसको, पुलिस ने ही मारा है, क्यों नहीं एफआईआर हुई? छोड़े आप गलत, वो ये तो- बात गलत लेकिन- कर रही हैं आप। लेकिन जिले शाह जो की बात फैमिली गलत है ने वो कुछ गलत बयान है। दे दिया। फैमिली मेरी बात सुनो, यहाँ जिले बड़े शाह बड़े की लोगों फैमिली के ने ऊपर देखे प्रेशराइज क्या करके, लोगों के बयान बच्चे दिए। उठा के चादर चार वो दीवारी बेचारे बवाल को करके इन्होंने बड़े रोल बड़े दिया बयान था, करवाए रोल थे, किया बड़े था बड़ी वो statements बेचारा ली गई है, दिल्ली सर। शाह। ये कौन सी बात चलें, है? ये नामुनासिब सी बात है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो अपने बंदों को नहीं मरवाता ना, मुखालिफिन को। एक पावरफुल बंदे के लिए कानून भी और है, मुल्क के कानून के तकाजे भी और है। हम यहाँ पे मुझे ये तो हम देख रहे हैं, के लिए ये तो बात हम करनी देख रहे चाहिए। हैं। आम बंदा ये यहाँ तो पे हम सबसे देख रहे ज्यादा हैं। मेजॉरिटी गरीब एक बंदे के लिए रूल ऑफ लॉ है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं कहती हूँ प्रैक्टिकली हमारा Open and कॉन्स्टिट्यूशन shut cases में सस्पेंड है। उसको रिलीज जिस मिल मुल्क रहा है में भाई। जिस मुल्क में आईनी मुअत्तल है, वहाँ क्या कानून की बात करें? आइन कहाँ पे मुअत्तल है? कानून से कौन सा आइन है? ज्यादातर बताइए है, उनके लिए तो ये आइन कानून है ही नहीं कोई। जो आपके मुल्क में चादर चार दीवारी, जिस तरह से रोड्स के ऊपर रोडों को और रोड के ऊपर औरतों को घसीटा जाता है, बेहरमती की जाती है। बुज़दार हुकूमत में भी यही बुज़दार कुछ था। हुकूमत कौन सा भाई रिकॉर्ड साहब, है? कुछ था। आपको कौन सी याद चीज़ें नहीं ऑन द है रिकॉर्ड बताएं? जो Black and आपने white में मरियम दिखाएं। नवाज को आपका मीडिया उनके क्यों दिखा रहा है? बेडरूम में आपने दिखाएं आप। बेडरूम में दरवाजा तोड़ा। मरियम नवाज के दौर में मरियम ठीक है? नवाज उनके वालिद और साहब आपने के अलावा डेथ चार सेल लोग में जेल उनको थे। रखा। आज तो पूरी और leadership उनके के ऊपर चले, इसमें एक छोटे से मेरे ख्याल है- डेथ सेल में आपने कैमरे फिट किए हुए थे पीएम हाउस में। आजकल आप तो लोगों को washroom में शर्म दिखता है है। आई नहीं कोई। चलिए, पैपा अब गोल को जिस तरह से इस पर- आपने अगवा देखिए, किया कैमरे और आपने वहां पे मोहतरमा नवाज कैद करके मरियम रखा नवाज पीएम सबसे हाउस ज्यादा में। लोगों को वीडियो लीक की आप बातें तो भी इस वही तरह करती हैं। ब्लैकमेल करते कि थे हर लोगों बंदे को वहां की पे। नवाज शरीफ सब भी कह रहे थे फलां बंदे की भी वीडियो मेरे पास है, फलां जस्टिस की वीडियो मेरे पास है। ऑडियो कह रहे थे, ऑडियो जी, कह रहे थे। जो भी है ऑडियो ऑडियो कह वीडियो रहे सम थे। सॉर्ट ऑफ साकिब निसार इलेक्ट्रॉनिक साहब की। मीडिया ना, क्यों कह रहे हैं वो? चलें ये चलें कानून इसमें का डर नहीं इसमें थोड़ा सा मुझे ये बाप बेटी मुझे वीडियो थोड़ा ऑडियो सा के वक्त ऊपर ही दीजिए, थोड़ा बैठे सा रहते वक्त दीजिएगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। मरियम नवाज को क्या करना चाहिए इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک فرام دی ناظرین، یہ بحث تو چلتی رہے گی کہ کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو رہتا ہے، اپوزیشن اس پر تنقید کرے گی اور گورنمنٹ کی پارٹی جو ہے وہ اپنی وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کرے گی، کہے گی بہت زبردست کام، اور یہ ہمیشہ سے ایک ہماری تقسیم ہے اسی طرح. لیکن اگر میں یہ بات کروں کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کو یہ منصب ملا ہے، تو میرے اس وقت پروگرام میں تینوں خواتین موجود ہیں. ہم اس سے ہٹ کر وزیر اعلیٰ کو کرنا کیا چاہیے بطور خاتون، کچھ میں تجاویز چاہوں گا. سب سے پہلے عظمیٰ، آپ تو خود پارٹی کی ہیں، کیا کرنا چاہیے، مزید کیا کرنا چاہیے خواتین کے لیے؟ اس سے بھی زیادہ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو کر کے دکھا دیا انہوں نے 100 دن میں، میرے خیال میں کوئی پیچھے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس کی یہ کارکردگی نہیں رہے. دیکھیں، وہ عوامی چیف منسٹر ہیں، وہ عوام کے بیچ میں کھڑی ہیں، وہ کمزور طبقات کے ساتھ کھڑی ہیں. انہوں نے ابھی جو ہمت کارڈ ہے وہ کس کے لیے؟ وہ ہمارے اسپیشل نیڈز کے لوگوں کے لیے، چاہے اس میں وہ بلائنڈ آپ کے لیے دی بیسٹ ہیں. ہاں، 100 میں سے 100 نمبر. تمام سے بہتر ہوگی نا، سب سے بیسٹ ہوگی، سب سے بہتر ہوگی. سب سے پہلے تو آپ نے لوگوں کی زندگی میں جو آسودگی لانی ہے مہنگائی کم کر کے، وہ انہوں نے اچیو کر لیا، ٹھیک ہے. دوسرے، انہوں نے جو ان کو جو صحت کے لیے بہت جتنے ڈی ایچ کیوز ہیں، بی ایچ کیوز ہیں، اچھا اس کو مختصر کر لیتے ہیں، ساری چیزوں کو مختصر. عظمیٰ یہ تو چلتا رہے گا، ایک مختصر کر لیتے ہیں. عظمیٰ کاردار کو ایگزامینر بنایا جائے، 100 دنوں کا، اور کہا جائے کہ مریم نواز کو آپ نے نمبر دینے ہیں، 100 میں سے کتنے نمبر دیں گی؟ اور ہمارا تو جی اعتماد اتنا بحال ہوا ہے خواتین کا، اچھا، کہ پاکستان میں خواتین جو ہیں، جو سب سے جو مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کے پیپر میں 100 میں سے کتنے نمبر دیتی ہیں؟ 100 میں سے تو میں تو 200 دوں گی ان کو. 100 میں سے 200 نمبر. اتنا اچیو کرنا ہیومنلی پاسبل تھا ہی نہیں جو انہوں نے کیا. انہوں نے تو ایک، میں کہتی ہوں اتنی وہ فوکسڈ ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حکم دیتی ہیں، صحیح ہے، وہ فیلڈ میں ہوتی ہیں. 180 موبائل ڈسپینسریز 37 ڈسٹرکٹ میں، اور کم از کم 50,000 لوگوں کا ابھی تک وہاں پہ علاج ان کے تھرو ہو گیا. بڑی مختصر سی 2 چیزیں، وزیر اعلیٰ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ ان کو 100 میں سے کتنے نمبر دیتی ہیں؟ 100 میں سے 75 مارکس ہیں ان کے. اچھا، 100 میں سے 75 مارکس ہیں. بالکل گڈ. فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی وہ تو. اچھا، انہیں جابز دینی چاہیے. جابز دینی چاہیے. ہاں جی، جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے اسکولوں میں، آج سے یعنی کہ عمران خان کی حکومت میں بھی ٹیچنگ کی جابز جی نوکریاں نہیں نکلی، نہ ڈاکٹروں کی نکلی، نہ ٹیچرز کی، نہ ڈاکٹروں کی، نہ. اور اب بھی وہی حال ہے. بہت ہوپ تھی کہ جب یہ گورنمنٹ آئی گئی تو انشاءاللہ سب سے پہلے جابز کا اعلان ہوگا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا. جو نیو جنریشن ہے وہ بہت فرسٹریٹ ہو رہی ہے. بچے سمجھ رہے ہیں کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جاب دیں اور لوگوں کے مسائل سنیں. اور دوسری جو سب سے مصیبت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ملنا، ان کے پارٹی کے لوگ تو مل لیتے ہیں، اگر کوئی عام پبلک کا بندہ چاہتا ہے نا، کوئی ایسا وہ اپنا حصار توڑ کے کوئی لوگوں کو ان تک رسائی ہو سکے. ویسے تو ان کے پارٹی کے کارکن بھی ان سے نہیں مل پا رہے، ایوان وزیر اعلیٰ تک نہیں لیکن پہنچ وہ پا ایسا رہے. کوئی بنائے کہ جو ملنا ایم پی ایس چاہتا ہے پھر پہنچ جاتے ہیں. ہاں یہ جی. بات آن دی ریکارڈ ہے. ان کے ظلم اپنے ہے نا ورکرز، کہ ان کے عوام پی ایم ایل ووٹ این دے کے کے ورکرز لاتی جو ہے. ہیں وہ رسائی نہیں رکھتے، نہ میاں نواز شریف تک دیکھیں رکھتے ہیں، نہ شہباز شریف تک ہمارے رکھتے ہیں. گورنر صاحب ہیں، ان تک لوگوں کی رسائی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. سلیم حیدر صاحب کس طرح سے لوگوں کو مل رہے ہیں؟ اب آپ لیڈرشپ جو ہے نا، ان کو بہت سارے حکومت ورکرز کو اہمیت دینی چاہیے. مجھے ذرا جواب لے لینے دیں، مجھے نمبر لینے ہیں، میں آپ سے لے لیتا ہوں، اس پر تبصرہ لے لیتا ہوں. وزیر اعلیٰ کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو سارے آپ کے اعتراضات ہیں وہ دور ہو جائیں؟ خاتون ہیں، آپ بھی ایک خاتون ہیں. اور دوسرا، 100 میں سے نمبر کتنے دیتی ہیں 100 دنوں کی پرفارمنس پہ؟ دیکھیں، ان کو سب سے پہلے تو اس طرح کا اپنے پلان جو ہے نا صرف بتانے پہ، اور ان کو کرنا کیا چاہیے. بالکل، دیکھیے میں ایک لپ سروس پہ کیسے کسی کو مارکس دے سکتی ہوں؟ وہ انٹروڈیوس کرا رہی ہیں چیزیں، ہم یہ کریں گے، یہ ہوئے گا، یہ ہوئے گا، ادھر جائے گا، ادھر آئے گا، ہونا چاہیے. اس پہ بھی گورنمنٹ کا پیسہ لگا ہے، اس پہ بھی گورنمنٹ کا، ہمارے عام آدمی کا پیسہ لگا ہوا ہے. یہ بھی ہمارے عام آدمی، ملک پاکستان، صوبہ پنجاب کے لوگوں کا خون پسینہ اس پہ لگا ہوا ہے. میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں.
عام آدمی کی زندگی آسان اور سستی ہونی چاہیے. نمبر ہو گئی نا, ہو گئی. 12 روپے کی روٹی مل رہی ہے بھائی. میڈم کہنے سے نہیں ہوتی. 50 روپے کے کلو ٹماٹر مل رہے ہیں. تعلیمی نظام بہتر اور سستا ہونا چاہیے. آٹا آدھی قیمت کا ہو گیا ہے. تعلیمی نظام بہتر اور سستا ہونا پیاز چاہیے. میں مفت نہیں کہہ رہی ہوں. 280 سے 150 صحت عامہ کے لیے آپ کا کوکنگ آئل جو ہے اس کی قیمت 200 روپے کم ہو گئی ہے کلو کی. معاشیات کے اوپر ورک ہونا چاہیے. کہنے سے نہیں ہوتا. میں ناز بلوچ ہوں. میں آج خواب دیکھوں گی کل میں صدر پاکستان بن جاؤں گی. جب میں بنوں گی تب کی بات ہے. دیکھیے آپ نے انٹروڈیوس کرایا. دیکھیے ابھی تک ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا نا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا. فیمیل پولیس محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں شروع تھی. انہوں نے تو یونیفارم پہن کے نہیں ان کا جا کے افتتاح کیا تھا. دیکھیں بڑے پن میں بڑا ہونے میں بڑے ہونے میں بڑے باپ اور آپ کے ڈی این اے میں چیزیں ہونے میں بڑا کیش. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی عجیب باپ کی عظیم بیٹی تھی جس کے باپ نے بھی پریکٹیکل کیا تھا, جس کی بیٹی بھی پریکٹیکل کر دی. وہ بات کریں جو کرنے والی ہے. ہم کاپی تو کرتے ہیں, ہم عمران خان کی کاپی تو ہم کرتے ہیں. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہمارے اندر ہے کیا؟ ڈی این اے کی بات کرتی ہے. وعدہ پورا نہیں کر سکے اپنے قوم سے. کوئی وعدہ نہیں انہوں نے پورا کیا اپنے قوم سے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. 100 دن کی ہمیں بڑی امیدیں تھی لیکن پاش ہو گئی ساری امیدیں. کوسچن پیپر تیار کر دینا یہ 100 دن کی پرفارمنس کا 100 مارکس نہیں ہے. ایک سوال نامہ جو آتا ہے نا ایگزامینیشن میں, اس کی صرف ایک سوال نامے کی حیثیت ہوتی ہے, اس کے اوپر نمبر نہیں ہوتے. جب تک 100/100 آپ جواب نہیں دیتے نا سر پریکٹیکلی آپ کو نمبر نہیں ملتے. آپ کو غریب کی بات کرنی ہے. یہ ملک عوام کا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی عورت ہو. میں اب دیکھیے ایک غریب کی بیٹی وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنتی؟ ایک غریب کی بیٹی وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنتی؟ مجھے بتائیں. ہضم نہیں ہو رہا ہے. یہ لیگیسی واجب باپ دادا پر دادا. لیکن کام کریں. بزدار کا نام لیتے ہیں تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. انہوں نے پولیس لیڈیز کا محکمہ بنایا تھا نا, انہوں نے کیوں نہیں تربیت کا فرق تھا, ڈی این اے کا فرق تھا. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عثمہ خاردار خاوند ایک ماحول اور ناز بلوچ آپ کا شکریہ. اور ناظرین یہ گرما گرم بحث تو ہوتی رہے گی اور یہی سیاست کی خوبصورتی ہے, اختلاف رائے, لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں, ایک دوسرے کے بارے میں تجاویز دیں, یہ سب چلتا رہتا ہے. تہذیب کے ساتھ ہونا چاہیے سارا کچھ, اور یہ گپ شپ ہوتی رہے گی اور چلتی رہے گی. اللہ حافظ.